آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اسلام امن و سلامتی کا دین نہ کہ جنگ و دہشت گردی کا۔ اسلام امن و سلامتی کا دین نہ کہ جنگ و دہشت گردی کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مسلمانوں، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو، نیز غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ بہرحال جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے۔ وہ یہ لوگ ابتدائی پیدائش سے اب تک جسامت میں کم ہو رہے ہیں۔ جی سلام ہمارے باپ آدم اور ان کے بعد انبیاء کی دعا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ فرشتے مومنین کا جنت میں استقبال کریں گے، اور اہل جنت کی اپنے رب سے ملاقات کے دن بھی یہی دعا ہوگی، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ دوستو، اس عظیم سلام میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور ان کی صفوں کو متحد رکھنے کے معنی و مقاصد ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو ایمان کا شعار اور مسلمانوں کا سلام بنایا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ اللہ کے بندو، بے شک السلام اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بس اللہ السلام ہے، یعنی سلامتی دینے والا۔ اس کا دین اسلام ہے، یعنی سلامتی والا دین۔ اللہ سلامتی دیتا اور سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ اسلام سلام اور سلام سے مشتق ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ چنانچہ سلامتی اس کا عنوان اور شعار ہے، اس کی دعوت اور منہج ہے۔ نیز وہ دین جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا وہ اسلام ہے، جس کا ہر نظام امن و سلامتی کا پیغمبر ہے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے علم بردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب نماز سے فارغ ہوتے تو امت کو یہ بات یاد دلاتے کہ سلامتی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ رواہ مسلم۔ امت اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعثت سے پہلے اور اس کے بعد آپ کی دعوت سلامتی اور اسلام اور حیات مبارکہ اس کا مظہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر سے ہی لوگوں میں اچھے اخلاق، صلح اور مظلوم کی مدد کے ذریعے امن و سلامتی کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں شرکت کی۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدے میں شرکت کی جس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اگر مجھے اسلام کے بعد بھی اس میں بلایا جاتا تو میں شرکت کرتا۔ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شفقت، رحم، صلح اور سلامتی تھا۔ آپ اسی کی دعوت دیتے اور اسی پر عمل کرتے۔ اللہ نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصوہ حدیبیہ میں بیٹھ گئی اور کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کفار قریش مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی طرف سے حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو میں اس کو ضرور منظور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قریش نے آپ کو حرم میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح اور سلامتی پسند شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے فرمایا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اے مومنو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سیرت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدال، اختلاف و جھگڑے کے داعی نہ تھے بلکہ آپ رحم درگزر اور معاف کرنے والے تھے۔ چنانچہ ابتدائی مکی دور میں آپ نے دعوت دین دی اور قوم کے رویے میں شدت پسندی پائی تو آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا
اور اجازت مانگی کہ کفار قریش کو مکہ کی دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے، لیکن آپ نے امن و سلامتی کے راستہ کو اپناتے ہوئے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، رواه البخاری۔ دوستو، مخالفین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عدل، سلامتی اور رحم کا معاملہ ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ احسان، نیکی اور صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے فرمایا تو مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ مسند احمد میں سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور ذائقہ بدلی ہوئی چربی والے سالن کی دعوت دی اور آپ نے اسے قبول کی۔ ایمان والے بھائیوں، یہ عظیم مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منہج اسلام اور مخالفین کے ساتھ صلح و سلامتی کی دعوت کو بیان کرتی ہیں جب تک وہ جنگ کرنے والے یا حد سے آگے بڑھنے والے نہ ہوں۔ چنانچہ معاملات میں ان کے ساتھ احسان اور پڑوسی کی صورت میں اکرام کرنا، نیز ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے تحائف قبول کرنا اور ان کے دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہ کرنا منہج نبوی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو اچھی طرح سمجھا، چنانچہ وہ اپنے مشرک قرابت داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کا معاملہ ان کی ہدایت کی امید میں کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو مکے میں ایک جبہ تحفے میں دیا۔ جبہ وہ لباس ہے جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرک ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور صلہ رحمی کی خواہش مند ہیں اور خالی ہاتھ واپسی سے خائف ہیں، کیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ عبداللہ بن عبد بن العاص رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو پوچھا کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر گوشت کھا دیا بھیجا؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر گوشت کھا دیا بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دیں گے، رواہ ترمذی۔ اللہ کے بندو، اسلام آسانی، سلامتی، نرمی اور رحم کا دین ہے جو محبت اور الفت کے فروغ، ایک صف اور ایک کلمے پر اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ اچھے معاشرے کا قیام ہو۔ اسلام عقیدہ، دین اور برتاؤ میں سلامتی کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ بھائیو، بے شک ہم ہر روز کسی بھی قوم، رنگ یا ملت کے خلاف تشدد اور اشتعال انگیزی کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ سب دہشت گردی اور انتہا پسندی کی صورتوں میں سے ہیں۔ شریعت الہی اور عقل سلیم انہیں تسلیم نہیں کرتی کیونکہ یہ معاشرے میں انتشار اور احترام کی پامالی کا سبب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امن و سلامتی محبت پھیلنے میں اور لوگوں کے درمیان تعاون کا باعث ہوتا ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے جس کے لیے ہر ملک کی عوام کوشش کرتی ہے۔ ساتھیو، معاشرتی معاملات کی اصلاح سلامتی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے اسلام نے 5 ضروریات کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے اور وہ ہے دین، نفس، عقل، مال اور نسل کی حفاظت۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کفار و منافقین جو امن و سلامتی کی باتیں کرتے ہیں وہ نفس، مال و نسل کو ضائع کرتے ہیں، انسانی جانوں کو بم و میزائل سے مختلف بہانوں کے ذریعے برباد کرتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ امن پسند ہیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ خبردار رہیں کہ وہی دہشت گرد ہیں۔ اسلام ہر ناحیے سے معاشرے میں اور دنیا کے کونے کونے میں امن کو بحال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو امن و سلامتی کا سرچشمہ بنائے، دشمنان پر غالب فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔